السلام علیکم۔ میں فرحت اقبال آپ سے مخاطب ہوں۔ میں ایک ریٹائرڈ سائنس ٹیچر تھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ملتان میں۔ میں نے کافی مرتبہ کرپٹ، رشوت خور سرکاری ملازمین کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے خلاف خود کارروائی کی، اپنے دوستوں سے بھی کرائی، تاکہ کرپٹ، رشوت خور ملازمین کو سزا ملے۔ اور یہ کام میں 1978 سے کر رہا ہوں، جب میں طالب علم تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سے کوئی سرکاری ملازم رشوت نہ مانگے۔ اس لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جو بھی رشوت خور مجھ سے رشوت مانگتا ہے کسی بھی سرکاری کام کے لیے، تو مجھے غصہ بھی آتا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو سزا دلواؤں۔ تو اس کے لیے میں نے وسیع پیمانے پہ ایک نیٹ ورک بنایا اپنے دوستوں کی مدد سے، اور اس کی جو اپروچ ہے، کن کن لوگوں کو پکڑوایا، یہ میں اس ویڈیو میں ابھی نہیں بہت بتا سکتا، کیونکہ کچھ لوگوں کے جو سپورٹرز ہیں وہ حکومت میں بیٹھے ہیں۔ تو وہ پھر ایک اور مہم شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پاکستان میں کرپشن کو ختم کرنا ناممکن ہے، کیونکہ جو کرپشن ختم کرنے والے ادارے ہیں وہ خود مجبور ہیں، وہ نہیں ختم کر سکتے۔ یہ بھی ان کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ تو میں عرض یہی کرتا ہوں کہ میں نے اپنے اس کام کو جاری رکھا اپنی ملازمت کے دوران، جب میں سائنس ٹیچر تھا۔ حالانکہ مجھے ٹیچنگ کے علاوہ بہت ساری اچھی آفرز تھیں جب میں یونیورسٹی کی تعلیم سے فارغ ہوا، لیکن میں نے ٹیچر بننا پسند کیا، کیونکہ میرے والد صاحب ٹیچر تھے اور مجھے یہ اچھا لگتا ہے پیشہ۔ مگر اس کے اندر بھی کرپٹ لوگ بہت زیادہ موجود تھے، لہٰذا ان سے میری کلیش ہوا۔ پہلے میں نے FIR ایک رشوت خور کرپٹ سرکاری ملازم محکمہ ایجوکیشن کے خلاف درج کرائی 8/1992، باوجہ سرکاری رقوم کو ہڑپ کرنا۔ جو کہ میری تنخواہیں تھیں وہ ہڑپ کر لی گئیں۔ پھر اس کے بعد ملزم کو گرفتار کرایا اور وہ نوکری چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس نے پورے پاکستان کی اپروچ کرائی کہ کس طرح میں صلح کر لوں، لیکن میں نے صلح آج تک نہیں کی۔ یہ FIR 1992 میں درج ہوئی اور آج تک ملزم مفرور ہے، پھرتا تو آزاد ہے مگر کوئی گرفتار نہیں کرتا۔ اس طرح اس کی خلاف پہلی جو کارروائی کامیاب ہوئی، اور میں نے پھر کافی لوگوں کو، خاص طور پر ملتان کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ملک فدا حسین، جو کہ سب سے زیادہ رشوت لیتا تھا، اب ریٹائر ہو گیا ہے مگر اب بھی رشوت کی خاطر وہ چکر لگاتا ہے، تو اس کو میں نے ہاتھ ڈالا۔ جمیل اصغر بخاری، جو کہ بہت بڑا اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے، اس کے خلاف FIR درج کرائی 8/2001 FIR اس کے خلاف درج ہوئی۔ اس طرح ہر جو بھی رشوت لیتا ہے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس ملتان میں اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسز میں یا میرے اپنے اسکول میں، تو میں نے اس کے خلاف کمپلینٹس کی، خاص طور پر ہیڈ ماسٹرز جو کہ میرے نشانے پہ رہے، جو کہ سرکاری رقوم کو خرد برد کرتے تھے، اسکول فنڈز کھا جاتے تھے، تو انہوں نے میرے خلاف محاذ بنا لیا اور اکٹھے اتحاد کر کے میرے خلاف جھوٹے الزامات لگائے۔ میں نے پھر ہائی کورٹ سے رجوع کیا، وہاں سے مجھے فائدہ ہوا۔ کافی عرصہ میں ہائی کورٹ کے پے رول پہ رہا کہ میں ڈیوٹی کرتا تھا اسکول میں اور تنخواہ مجھے ہائی کورٹ دلواتی تھی۔ اور یہ پھر ایسا ہوا کہ کئی مرتبہ میری تنخواہیں غبن ہو گئیں، میرے بینک میں نہیں آئیں۔ تو یہ ایک انفرادی معاملہ بن گیا، جو کہ کسی اور ٹیچر کے ساتھ اس لیے نہیں آیا کہ وہ کسی نے یہ سٹیپ ہی نہیں اٹھایا کرپشن کے خلاف۔ تو صرف میں واحد آدمی تھا اور اپنی ٹیم کے ساتھ ان کرپٹ لوگوں کے خلاف لڑتا رہا۔ آخر کار چند ایسے افراد، اعلیٰ افسران آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ انوسینٹ ہے، یہ تو سارے کرپٹ لوگ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں،
تو انہوں نے پھر مل کے مجھے ڈکلیئر کیا کہ یہ تو بے گناہ ہے، بے قصور ہے۔ تو پھر ان کے خلاف جو کرپٹ لوگ ہیں وہ ان کے خلاف ہو گئے اور ان کو تنگ کرنے لگے کہ آپ نے فرحت اقبال سائنس ٹیچر کو انوسینٹ کیوں ڈکلیئر کیا، ہائی کورٹ میں رپورٹ کیوں کی، یہ تو ہمارے نشانے پر ہے، ہم نے تو اس کو قتل کرنا تھا، مارنا تھا۔ یہ بھی انہوں نے بڑی کوشش کی۔ تو بہرحال میں نے یہ کہنا ہے کہ جب کوئی بھی کرپشن کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر حملے جان لیوا بھی ہوتے ہیں، ان کی زندگی کو خطرے بھی ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بچا لیتا تھا اور بچاتا رہا ہے اور بچا رہا ہے۔ لہذا آخر کار یہی ہوا کہ مجھے ہائی کورٹ میں رپورٹ کی گئی کہ یہ بندہ بے قصور ہے، اس کو تنخواہیں دے رہے ہیں، جو کہ انکوائری سے پہلے روکی گئی تھی، انکوائری کے دوران روکی گئی تھی۔ حالانکہ انکوائری کے دوران یا انکوائری سے پہلے تنخواہیں نہیں رک سکتی، مگر روکی گئیں۔ مجھے جبری ریٹائر کیا گیا۔ پھر جبری ریٹائر ہوا تو اس کے بعد ایلیگیشنز ڈسپروو ہوئے ہائی کورٹ میں۔ سرکاری وکیلان نے ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا تو وہ ناکام ہوئے۔ ہائی کورٹ کے موسٹلی ججز یا زیادہ جج صاحبان، انہوں نے عدالتوں میں مجھے وہ جو روکی گئی تنخواہیں تھیں ان کا کچھ حصہ مجھے دلوایا، کیونکہ بجٹ محدود ہوتا ہے اور وہ مکمل پیمنٹ نہیں ہوئی، تو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم اس کو پیمنٹ مکمل کریں گے۔ اور اس سے پہلے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس نے جب بھی پیمنٹ کی، تنخواہیں دی، تو انہوں نے ڈکلیئر کیا یا کرایا محکمہ ایجوکیشن سے، جو میرا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، کہ آپ لکھ کے دیں کہ اس تنخواہ جو بھی ہم دے رہے ہیں یہ ان کا حق ہے۔ تو اس طرح ایک ایک کر کے تمام ایلیگیشنز وہ وڈرا کرتے رہے، ختم کرتے رہے، اور تنخواہیں مجھے ملتی رہیں۔ چند تنخواہیں رہ گئی تھیں جو کہ 3-3.5 ماہ کی ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ یہ پیمنٹ ہو چکی ہیں۔ میں نے کہا میری پیمنٹس نہیں آئیں، مگر یہ ضد میں آ گئے اور لکھ دیا کہ ہم پیمنٹ کر چکے ہیں۔ میں نے بینک کو سامنے کیا، بینکوں نے میرے خلاف جو بھی رپورٹ بنانی تھی مگر انہوں نے نہیں بنائی۔ ان کو پتہ تھا کہ تنخواہیں نہیں آئیں، حالانکہ انہوں نے بہت زور لگایا، لیٹرز لکھ کے بینکوں کو کہ آپ لکھ کے دیں کہ ان کو پیمنٹ ہو چکی ہے۔ تو بینک کہنے لگے جی اگر پیمنٹ ہوتی تو ہم لکھتے نا۔ لہٰذا وہ ناکام رہے۔ بینکوں نے ہائی کورٹ میں آ کر بیان دیا کہ فرحت اقبال سچا ہے، اس کی پیمنٹس نہیں آئی۔ جو کمپلیٹ پیمنٹ لسٹ سرکاری طور پر جاری کی گئی وہ ناکام ہوئی، اس کو پروف نہ کر سکے، اور اس طرح مسٹر جسٹس محمد امیر بھٹی کو چیٹ کیا، اور اس کے بعد کئی ایسے ججز کو چیٹ کیا کہ یہ پیمنٹس مکمل لے چکا ہے، جبکہ پیمنٹس برآمد نہیں ہوئی، کسی اور کو دی گئیں۔ ایک بات، دوسری ہے کہ پیمنٹس جو ہے کسی اور بینک میں چلی گئی۔ تیسری بات، کچھ پیمنٹس ایسی ہیں جو کہ دی نہیں گئی اور ریکارڈ پہ لکھ دیا پیڈ ہے، تو یہ بھی دھوکہ ہوا۔ تو اس کے علاوہ مزید جو کارروائیاں اس وجہ سے کی کیونکہ میں کرپٹ لوگوں کو نہیں معاف کرتا، نہ میں معاف کروں گا۔ رشوت خور جو ہے میرے ٹارگٹ پہ رہے ہیں، اور اس لیے مجھے ہائی کورٹ نے بہت سپورٹ کیا، اور آخری بار مجھے 2021 میں 3.5 لاکھ روپے کی پیمنٹ معزز عدالت ہائی کورٹ ملتان بینچ نے دلوائی، تو میں نے اپنا کیس وقتی طور پر وڈرا کر لیا۔ اب اسی 3.5 لاکھ کی پیمنٹ ہونے پر ملزمان کو شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم تو ہمیشہ کہتے تھے پیمنٹ نہیں بنتی، اب کیسے پیمنٹ ہو گئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی یہ ہمارے ریکارڈ کی غلطی ہے، اب ہم نے اس کو درست کی کر لی ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت مجھے 3.5 لاکھ روپے کی اماؤنٹ ملی، مگر ابھی اور مزید اماؤنٹس ملنی ہیں، اور ایک چکر چلایا ہے انہوں نے مسٹر جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب سے مل کے کہ دیکھیں جی ہم نے تو اس کو ہر قسم کی پیمنٹ کر دی ہے، مگر یہ پھر پیمنٹ لینے آ گیا ہے۔ تو عابد حسین چٹھا کی ذاتی لڑائی میرے جسٹس محمد شان گل کی وجہ سے چلی آ رہی ہے۔ مسٹر جسٹس محمد شان گل اور میں دونوں ہائی کورٹ کے کمرے کے اندر آپس میں الجھ گئے۔ جسٹس محمد شان گل نے کہا کہ پیمنٹ ساری ہو گئی ہے، میں نے کہا نہیں ہوئی، بینک کی رپورٹ آ گئی ہے۔ میری بات چھوڑیں، بینک کی رپورٹ آ گئی ہے۔ اس کے بعد جو سرکاری طور پر اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا گیا، مگر اس دوران
تو غصے میں آ کر جو فائل انہوں نے پھاڑ دی کمرہ عدالت میں، اس کو میں نے رپورٹ کر دی کہ یہ جج ہائی کورٹ کے جو ہے یہ بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے دوران سماعت۔ تو اس لحاظ سے پھر وہ کیس چلتا رہا، اور قدرتی وہ مسٹر جسٹس محمد شان گل صاحب کنفرم نہ ہوئے، تو ان کا جی آپ نے درخواستیں دی ہیں جس کی وجہ سے آپ ہمارے جسٹس شان گل صاحب کنفرم نہیں ہوئے۔ میں نے کہا جی اس میں میرا قصور نہیں ہے، قدرت نے ایسا ایک بہانہ بنایا ہے۔ تو جتنی درخواستیں میں نے دی تھیں اور مختلف ججز کے خلاف دی تھی، تو وہ قدرتی طور پر، میں تو یہ کہوں گا قدرتی طور پر وہ منظور ہو گئیں یا اس کا فروٹفل رزلٹ آیا۔ تو کہتے ہیں جی آپ نے 5 ججز جو ہیں ان کو گھر بھجوایا ہے ہائی کورٹ کے۔ میں نے کہا نہیں، یہ قدرت نے بھجوایا ہے، میں نے صرف نشاندہی کی ہے کہ یہ جج ہے، ان میں یہ ڈیفیکٹس ہیں، کیونکہ تنقید کرنا ہمارا حق ہے۔ جو جج میں دیکھتا ہوں کہ اگر وہ صحیح پروسیڈنگ نہیں کر رہا، کسی کی فیور ناجائز طور پر کر رہا ہے، تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری باتیں جو میں آپ بولوں گا تو میں ناراض ہو جائیں گے معزز جج صاحبان یا ان کے حمایتی، لیکن ججز کو بھی حوصلہ رکھنا چاہیے۔ جو کام نہیں ہوا اور وہ لکھ دیں کہ ہو گیا ہے، تو اس کو وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیں، اسی میں بہتری ہے۔ ابھی میں ہسٹری دیکھ رہا تھا کہ کن کن پاکستان کے اندر کتنے ججز نے ایسے کالے قانون کے تحت غلط فیصلے دیے یا غلط فیصلے جان بوجھ کر کیے، جس کی وجہ سے ہماری ملک پہ مضر اثرات پڑے، سیاسی طور پر بھی ہم ابھی تک سٹیبل نہیں ہو سکے۔ تو آج بھی وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو میں انوسنٹ ہونے کے باوجود اور جو میرے ایلیگیشنز وڈرا ہونے کے باوجود مجھے جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب کی ناراضگی کی وجہ سے مجھے مزید پیمنٹ نہیں کی جا رہی۔ وہ کہتے ہیں جی جسٹس عابد حسین چٹھا کو مناؤ، پھر ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے، اور یہ میری پیمنٹ لاکھوں میں ہے، کیونکہ جب کسی بندے کی ایلیگیشنز وڈرا ہو گئے تو اس کے تمام پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں، وہ انوسنٹ ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے ریکارڈ پہ ثابت کی۔ اب کہتے جی ریکارڈ نہیں، میں نے کہا کہاں گیا؟ کہہ رہا جی وہ ملک فدا حسین رشوت خور کلرک جو ڈی او سیکنڈری ایجوکیشن وہ ساتھ لے گیا ہے۔ میں نے کہا جی چلیں اس کو مانتے ہیں، وہ کرپٹ آدمی ہے، تو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس نے پیمنٹ کی ہے، اس کا ریکارڈ کہاں ہے؟ تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارا میرے خیال پری پلان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فرحت اقبال کو لاکھوں روپے کی پیمنٹ نہ ہو، بس یہ جو ہے زور لگا رہے ہیں، اور اس زور کے اندر جج صاحبان کو ملوث کر دیا گیا ہے، اور ان سے لکھوا کے انہوں نے مجھے یہ دیا جائے کہ جی ہم نے جج صاحب سے لکھوایا ہے کہ یہ پیمنٹ ہو گئی ہے۔ بھائی ججز کو کیا پتہ پیمنٹ ہوئی ہے یا نہیں؟ آپ نے تحقیق کرنے کے بعد رپورٹ دینی تھی نا۔ جب رپورٹ ہی غلط ہے کہ پیمنٹ ہو گئی ہے، بینک کہتے ہیں پیمنٹ نہیں آئی، اب بتائیں اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ تو بینکوں نے دینا ہے نا کہ ہمارے پاس پیمنٹ آئی ہے۔ صرف ریکارڈ پر پیمنٹ کو لکھنے سے پیمنٹ نہیں ہوتی۔ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تک پیمنٹ بینک میں نہیں آئے گی اس کو پیمنٹ نہیں کر سکتے۔ آپ ریکارڈ پہ 1000 دفعہ لکھ دیں پیڈ پیڈ پیڈ، اس کو پیمنٹ نہیں کہتے۔ تو آج یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اب مسٹر جسٹس عابد حسین چٹھا خصوصی طور پر ملتان بینچ میں تشریف لے آئے ہیں۔ میں تو ان سے یہی عرض کروں گا کہ اپنی غلطی کو ٹھیک کر کے جائیں، ورنہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جیسے پہلے جج صاحبان خدائی طور پر کسی نہ کسی چکر میں پکڑے گئے اور وہ کنفرم نہیں ہوئے، یا جو کنفرم تھے وہ اپنی سیٹس کو چھوڑ کے گھر چلے گئے، کیونکہ میں نے ثابت کیا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ فرحت اقبال کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے جان بوجھ کر۔ میں 2 ججز کو جانتا ہوں جو کنفرم جج تھے، مگر ان کو ایک کو تو باوجہ بیماری تکلیف ہوئی، جس نے میرے خلاف فیصلہ دیا تو فوراً بیمار ہو گئے، قدرتی، یہ میں نہیں کہتا، اس کو ریزائن کرنا پڑا۔ اور ایک جو ہے میں نہیں کہتا کیونکہ وہ قدرتی طور پر ناراض ہوئے ایک دن مجھ سے، اور پھر اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو وہ میرے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہوئے تھے۔ تو قدرتی طور پر جو بھی رکاوٹ بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔
تو میں عرض یہی کروں گا کہ میرا کیس نہایت سمپل ہے کہ مجھے تمام ایلیگیشنز وڈرا کر کے تمام الزامات وڈرا کر کے ریٹن گڈ ڈکلیئر کیا گیا، اور اس کے بدلے میں جو روکی گئی تنخواہیں تھیں ان میں سے 90% مجھے پیمنٹ کر دی گئی ہے۔ اب باقی 10% کی پیمنٹ رہتی ہے، اگر وہ پیمنٹ دے دیں تو ان کی مہربانی ہے، ورنہ یہ نہ کہیں کہ یہ پیمنٹ ہو چکی ہے۔ پیمنٹ بینک میں نہیں آئی، اگر 10% پیمنٹ ٹوٹل میں سے نہیں آئی اٹ مینس کہ انہوں نے پیمنٹ کی ہی نہیں ہے، اور یہ میں نے کنفرم کی اندرونی طور پہ۔ وہ کہتے ہیں جی پیمنٹ ہم نے بھیجی نہیں ہے، ہم سے غلطی ہوگی، ہمیں معاف کر دیں۔ عابد حسین چٹھا سے بھی ہم معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی غلط گائیڈز کیا۔ تو اب عابد حسین چٹھا صاحب پرسنلی میرے خلاف ہو گئے ہیں، پرسنلی۔ آپ یقین کریں انہوں نے کئی لوگوں کو کہا کہ اس کو راستے سے ہٹا دو۔ اب میں اس کو ڈکلیئر کروں گا اگر تو بہت زیادہ فساد بڑھ جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ مزید اس کو آگے میں ہائی لائٹ کروں۔ تاہم میں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو یہ بتا دیا ہے کہ جناب عابد حسین چٹھا صاحب کو روکیں کہ وہ پرسنل نہ ہوں، ورنہ قدرت کی سزا بہت سخت ہے۔ آپ کسی کو ناجائز طور پر نقصان پہنچائیں گے نا، خدا آپ سے ضرور بدلہ لے گا، ضرور آپ کو سزا دے گا۔ میں نے یہ ماضی میں دیکھا ہے، چاہے میرے مخالف افیسران ہوں، چاہے میرے خلاف سرکاری وکیل ہوں، چاہے میرے خلاف ناقد یا سخت قسم کے جو کٹر میرے مخالف جج آئے ہیں جن کو سرکاری وکیل اکساتے رہے، وہ بھی اب نہیں ہیں۔ 5 ججز کے نام میں لے کے بتا سکتا ہوں ہائی کورٹ کے، جو کہ میری کمپلینٹس کے بعد جج نہیں رہے۔ تو لہذا وہ میرا وجہ نہیں ہے، وہ قدرت نے مجھے لکھوائی ہے، تو کسی بھی وجہ سے ان کو ججز کا عہدہ چھوڑنا پڑا یا خود ریزائن کر کے چلے گئے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ میری وجہ سے، میں یہ کہتا ہوں قدرت نے ان کو سزا دینی تھی۔ اس لیے عابد حسین چٹھا صاحب آپ بھی کوشش کریں اپنی غلطی کو ٹھیک کر کے جائیں۔ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پیمنٹ کر دی ہے، تو ان کو کہو جی دکھائیں، آپ ووچر لے آئیں، آپ سکرول نمبر لے آئیں، آپ موڈ آف پیمنٹ کوئی تو ہوگی نا جو بینک کو پیمنٹ کی جاتی ہے، وہ ساری لے آئیں۔ یہ جو 2 جون 2016 کی جو لسٹ آئی ہے پیمنٹس کی، آپ ان کو ثابت کر دیں۔ اگر وہ ثابت کرتے ہیں پیمنٹ کسی بھی بینک میں تو میں جرموار۔ اگر وہ کہتے ہیں جی یہ ساری پیمنٹ ہم نے نہیں بھیجی، اس میں سے نقصان ریکارڈ بنانے والے کا ہے، انہوں نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، تو اس کو سزا دیں۔ پھر جس نے یہ ریکارڈ بنایا ہے کہ نان پیمنٹ کو پیمنٹ شو کر دی ہے اور اس کو بینک پہ ڈال دیا کہ بینک لے گیا ہے، تو آپ برائے مہربانی اس کو ٹھیک کریں۔ تو اتنا ہے، اس سے میرا بھی مسئلہ حل ہوگا، نہ میں حکومت سے لڑوں گا جو میرے بقایا جات نہیں دے رہی، کیونکہ میرے امالومنٹس لاکھوں میں بڑھ گئے ہیں، لاکھوں روپے بن چکے ہیں۔ اگر میں 1% بھی اگر دوں نا، 1% بھی رشوت، تو میرا کم از کم میرا جو ہے 1 کروڑ سے زیادہ پیسے بنتے ہیں۔ تو یہ 10 لاکھ روپے ایک ٹاؤٹ مانگ رہا تھا، میں نے کہا میں 1 روپیہ بھی دے کے راضی، میں تو پکڑوانے والا بندہ ہوں، میں کیسے رشوت دوں؟ میں 1 روپے کی رشوت دے کر راضی نہیں ہوں۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ میری ویڈیو اس حوالے سے ہے کہ ناجائز طریقے سے ججز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ 33 سال سے میں یہ دیکھ رہا ہوں، ہائی کورٹ میں خود پیش ہوتا ہوں کہ یہ جو جج صاحبان ہیں ان کی اپنی ایک ثوابدید ہوتی ہے کہ ہم نے جی فیصلہ کر دیا ہے۔ بھئی میرٹ پہ فیصلہ کرو نا۔ میں جو کہوں کسی جج کو کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 10 کروڑ روپے حکومت نے بھیج دیا، آپ مان جائیں گے؟ جب تک حکومت نہیں بینک ڈکلیئر نہیں کرے گا، دونوں بینک بھی ڈکلیئر کرے کہ پیمنٹ آ چکی ہے اور حکومت بھی ریکارڈ پہ شو کرے کہ پیمنٹ ہو گئی، پھر آپ کہتے ہیں پیمنٹ ہونی ہے۔ یہ ہوتی ہے پیمنٹ، یہ پیمنٹ کہلاتی ہے۔ کسی بینک میں پیمنٹ نہ بھیج کر ریکارڈ پہ لکھ لینا کہ پیمنٹ ہو گئی ہے تو اس کو پیمنٹ نہیں کہتے، یہ فراڈ ہے۔ ججوں سے فراڈ ہے، سرکاری وکیلوں سے فراڈ ہے، اور پٹیشنر فرحت اقبال سے فراڈ ہے۔ لہذا میرا اس پیغام کو شیئر کریں تاکہ مسٹر جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب تک یہ پیغام پہنچے، وہ ملتان بینچ میں موجود ہیں، کہ آپ نے یہ زیادتی کیوں کی ہے۔ جس بندے نے پیمنٹ نہیں لی
آپ اس کے خلاف فیصلہ لکھ رہے ہیں کہ یہ پیمنٹ لے چکا ہے، تو اگر لے چکا ہے تو اپنے پلے سے جیب سے دیں اور اس کو کہیں کہ جو رقم بینک میں نہیں آئی تو اس کو دیں۔ اب مجھے بتایا گیا جی ہم تو چکر چلائیں گے کہ جو پیمنٹ نہیں گئی ہم کہیں کہ جس کی بنتی نہیں ہے، بنی جو پیمنٹ ہو گئی ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو گئی ہے، جو نہیں بنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں دینی نہیں ہے، تو یہ ایک چکر چلائیں گے۔ مگر جس طرح دوسرے جج صاحبان نے انہوں نے کہا جی آپ پیمنٹ تو دینی پڑے گی، پروف کرنا پڑے گا، یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا، اور اس لیے اس نے عدالتوں میں ہاتھ جوڑ کے مجھے پیمنٹس دی ہیں، اور یہ 2021 تک پیمنٹس ہوئی ہیں مجھے۔ مگر یہ چند جج صاحبان جو کہ اب اتحاد کیے ہوئے ہیں جسٹس محمد شان گل کی وجہ سے، اور مجھے پیمنٹ رکوائے ہوئے ہیں، حقیقت طور میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اس کو ثبوت دے سکتا ہوں کہ مسٹر جسٹس شان گل اور میری جو کمرہ عدالت میں لڑائی تھی اس کا اثر اسسٹنٹ رجسٹرار ثناء اللہ سینئر پر کیوں پڑا، آپ جا کے پوچھیں کہ جسٹس صاحب آپ نے ثناء اللہ سینئر کو کیوں عدالت میں بلا کر اس کو بے عزت کیا، اس سے انکوائری کی اور ان سے رپورٹ انکوائری کے بعد جواب طلبی کی۔